بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ قادیانی کافر ہے اور دوسرے کافر میں کیا فرق ہے۔ قادیانی کافر اور دوسرے کافروں میں کیا فرق ہے۔ قادیانیت کی طرف سے مظلوم ہونے کا رونا رویا جاتا ہے، یعنی قادیانی ساری دنیا میں روتے پھرتے ہیں کہ مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں۔ لہذا آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ قادیانی اور دوسرے کافر یعنی ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی، ان تمام کافروں میں کیا فرق ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے سیاسی، سماجی، معاشرتی بائیکاٹ کی اٹھنے والی آواز کو شدت پسندی قرار دیا جاتا ہے۔ اچھے خاصے دیندار لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہنستے مسکراتے ہیں۔ آج ہم نے ان کا بائیکاٹ کیا تو کل وہ ہمارا بائیکاٹ کریں گے۔ آج ہم مکان اور دکان میں انہیں گھسنے نہیں دیتے تو کل وہ ہمیں روکیں گے۔ عیسائی یہودی ہمیں ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیں گے۔ وہ بھی کہیں گے کہ پہلے عیسائی یہودی بنو پھر ہمارے وطن آنا۔ تو بات غور سے سنیں، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ یہ سادہ لوگ مسلمانوں کو ان باتوں کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں اور سوچی سمجھی ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کے ذہن سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا جائے اور اسے جذباتیت کے نعرے میں دبا دیا جائے، یعنی قادیانیوں سے بائیکاٹ کرنا، اس کو جذباتی نعرے کا نام دیا جائے۔ اس سازش کے تحت وہ مسلمانوں کی دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس سازش کے ذریعے، ان پروپیگنڈے کے ذریعے وہ مسلمانوں کے ذہن میں جو قادیانیوں کی جو کفر کی جو انتہائی سخت نفرت ہے اور بائیکاٹ کی جو اہمیت ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ یہ پروپیگنڈے بناتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں کہ پھر عیسائی اور یہودی ہمیں اس طرح کہیں گے، ہمیں نہیں چھوڑیں گے اور ہمیں ایئرپورٹ سے واپس کریں گے، اور پھر کہیں گے کہ پہلے یہودی بن جاؤ پھر عیسائی بن جاؤ پھر آؤ۔ یہ سارے پروپیگنڈے اور سازش ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قادیانیوں سے بائیکاٹ یہ جذباتی نعرہ نہیں ہے، یہ ایمانی غیرت کا نعرہ ہے۔ ایمانی غیرت کی وجہ سے ہم قادیانیوں سے بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم جذباتیت کی وجہ سے نہیں۔ یہ ہماری ایمان اور غیرت کا سوال ہے کہ ہم قادیانیوں کے ساتھ بنسبت تمام کافروں کے بائیکاٹ کرتے ہیں۔ گستاخ رسول کے لیے بھی اب ایسی ہی نرم رویہ رکھنے کا کہا جاتا ہے، یعنی یہ لبرل لوگ یورپ سے متاثر، ان کی گندے تہذیب سے متاثر لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کرے تو اس کے ساتھ نرم رویہ رکھو۔ حالانکہ ہمارے دین اور اسلام کا یہ طریقہ ہے، یہ حکم ہے اور قانون ہے کہ گستاخی رسول کے لیے کوئی معافی نہیں، بلکہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ لہذا ہمارا اسلام گستاخ رسول کے متعلق کوئی نرم رویہ نہیں رکھتا۔ تو یہ لبرل لوگ اور یورپ کے کاسالیس یہ کوشش کرتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ہماری غیرت لسانی گروہی مسلکی معاملات پر تو جاگتی ہے اور ہمارا خون کھولتا ہے، جبکہ کوئی ہمارے والدین کو گالی دے ہم اسے مار ڈالنے کو دوڑتے ہیں۔ ہم مخالف مسلک کو برداشت نہ کرنے والے
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو گلے لگانے کی باتیں کرتے ہیں۔ دراصل ہم نے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا نہیں، ورنہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو کوئی بھائی کیسے کہہ سکتا ہے؟ ذہن میں یہ بات رکھیں، بالفرض اگر آپ کے باپ کو، آپ کی ماں کو کوئی گالی دے دے اور پھر آپ ان سے لڑتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں، ان سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں کہ آپ کی غیرت جاگ جاتی ہے کہ آپ نے میری ماں اور باپ کو کیوں گالی دی، آپ نے میری بیوی کو کیوں گالی دی؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کی محبت والدین سے، اپنے آپ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ میرے ساتھ نہ ہو تو آپ مومن نہیں ہیں۔ اور سورہ اذا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی، یعنی اگر جان کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقابلہ آ جائے تو جان کی پرواہ نہیں کرنا، اس کو قربان کر دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کو بچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان سے بھی آپ پر زیادہ حق رکھتا ہے، لہذا قادیانیوں سے بیکاٹ کرنا یہ ہمارا ایمانی غیرت ہے، یہ جذباتی نعرہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم اپنے والدین کے، اپنی بیوی کے اور اپنے آپ کو گالی دینے والی کی گالیاں برداشت نہیں کر سکتے، گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو کیسے برداشت کریں؟ لہذا یہ ہماری ایمانی غیرت کا سوال ہے کہ ہم قادیانیوں کے ساتھ ہر قسم کا بیکاٹ کریں، اس لیے کہ قادیانی جو ہے وہ گستاخان رسول ہے، یعنی جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کا دعویٰ کرے اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور ملعون کو نبی مانے تو نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی گستاخ ہے اور اس کو اس جھوٹے نبی کو ماننے والا بھی گستاخ ہے، اور ہمارے دین اور اسلام میں گستاخ کے لیے کوئی نرم رویہ، نرم سلوکہ نہیں ہے۔ لہذا گستاخان رسول کے ساتھ کسی قسم کا لین دین جائز نہیں۔ بالفرض اگر آپ کے ماں باپ کو کوئی گالی دیتا ہے، آپ کی بیوی کو کوئی گالی دیتا ہے، اس کو کوئی بے عزت کرتا ہے اور آپ ان سے دوستی رکھیں گے تو اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بہن کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ آپ اپنی ماں اور بہن کو اور بیوی کو منہ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ وہ آپ کو کہیں گے آپ بے غیرت ہے، وہ آدمی نعوذ باللہ میری بے عزتی کر رہا ہے اور آپ ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ اور ہو رہا ہے، اس کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، اور آپ اس منکرین ختم نبوت کے ساتھ دوستی رکھیں گے، ان کے ساتھ تعلقات رکھیں گے، اس کے ساتھ تجارت کریں گے، اس کے ساتھ لین دین کریں گے، تو کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کرو گے؟ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ گے کہ میری بھی سفارش کرے، میں بھی آپ کی امت ہوں؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کیسی میری امتی ہیں، ایک شخص، ایک ملعون میرے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا تھا، میری گستاخی کر رہا تھا، میرے بعد جھوٹے نبی کو مان رہا تھا، قرآن مجید کے 100 آیات مبارکہ کا انکار کر رہا تھا، 210 احادیث مبارکہ کا انکار کر رہا تھا، لہذا میرے گستاخ کے ساتھ آپ نے کیسے تعلقات بنا لیے تھے؟ میرے گستاخ کے ساتھ آپ نے کیسے نرم رویہ رکھا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی در سے بگائیں گے،
وہ آپ کی سفارش پر نہیں کریں گے. اس لیے اپنے والدین کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے, وہاں غیرت جاگ جاتی ہے. اس سے زیادہ آپ کی غیرت جاگے گی اس شخص کے خلاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی کریں. لہذا قادیانی اور اس کے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اور اس کے ماننے والے تمام مرزائی اور لاہوری, یہ تمام گستاخان رسول ہیں, اس کے گستاخ کے ماننے والے ہیں. لہذا لاہوری مرزائی ہو یا قادیانی مرزائی ہو, کسی بھی مسلمان کو بحیثیت مسلمان, بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر امتی ہونے کی وجہ سے وہ کسی بھی قادیانی کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتا, نہ تجارت کر سکتا ہے, نہ اس کے پروڈکٹس خرید سکتا ہے, اور نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھ سکتا ہے. اس لیے کہ یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قادیانی کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی خنزیر کا گوشت بکری کے گوشت کے ڈبے میں بند کر دے اور اس کے اوپر لکھے بکری کا گوشت, حالانکہ ڈبے کے اندر خنزیر کا گوشت پڑا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہے بکری کا گوشت. تو مطلب یہ کہ قادیانی اپنی کفر پر اسلام کا لیبل لگاتے ہیں, اپنی گستاخی پر اسلام کا اور ایمان کا لیبل لگاتے ہیں. لہذا قادیانی صرف کافر نہیں بلکہ زندیق ہے, اور زندیق کو ہوتا ہے جو اسلام کو کفر کہے اور کفر کو اسلام کہے. لہذا کسی بھی قادیانی کسی بھی زندیق کے ساتھ کو کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے, کسی قسم کا لین دین رکھنا جائز نہیں ہے. لہذا قادیانی اور مرزائی اور لاہوری ان کے ساتھ تعلقات رکھنا جائز نہیں. دوسری بات یہ کہ آپ پر یہ سوال کیا جائے گا کہ پھر یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ آپ تجارت اور ان کے پروڈکٹس کو کیوں استعمال کرتے ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ یہودی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا, اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے. دوسری بات یہ کہ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے, مسلمان نہیں کہتا. ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے, مسلمان نہیں کہتا. سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے, مسلمان نہیں کہتا. بدھ مت والے اپنے آپ کو بدھ مت والا کہتے ہیں, مسلمان نہیں کہتا. لہذا ان کے ساتھ حلال چیزوں کی تجارت جائز ہے. لیکن آج ہم یہودیوں کے ساتھ کیوں نہیں کرتے کہ فلسطین پر ظلم کرتے ہیں. فلسطین کے ساتھ ہمدردی کے تحت ہم یہودی پروڈکٹس کا انکار کرتے ہیں. فلسطین کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے, مسلمانوں کے ساتھ, مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے ہم اسرائیل کا تمام چیزوں کی بیکاٹ کرتے ہیں. اور قادیانیوں کا اسرائیل کی حمایت ہو یا نہ ہو, لیکن قادیانیوں کے تمام پروڈکٹس شیزان وغیرہ ان کا خریدنا بھی حرام, ان کا فروخت کرنا بھی حرام, اس کا بنانا بھی حرام, اس کا پینا بھی حرام, اس کا استعمال کرنا بھی حرام. اور جو بھی اس فتوے کے باوجود قادیانی پروڈکٹس استعمال کرے گا اس مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی. وہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکے گا. لہذا قادیانیوں کے ساتھ ہر قسم کا بیکاٹ کرو گے, سوشل بیکاٹ, اور اس کے تمام پروڈکٹس کا بھی بیکاٹ کرو گے. کوئی بھی پروڈکٹس نہ خریدو گے اور نہ فروخت کرو گے. مرزائی قادیانی مسلمانوں کی طرح کلمہ نماز پڑھتے ہیں, دیگر عبادات کرتے ہوئے تو غلط فہمی ہے. ہاں پھر آپ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ قادیانی بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں, نعوذ باللہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی انسان جس کا عقیدہ ختم نبوت کا نہ ہو تو اس کا کوئی عبادت قبول نہیں, کیونکہ وہ کافر ہے.
مثال کے طور پر اگر کوئی عیسائی داڑھی چھوڑ کر اوپر سر پہ اوپر پگڑی بنا کے کرتا شلوار پہن کر آپ کی دین کو سیکھے، آپ کے قرآن کو سیکھے اور آپ کے کتاب حدیث مبارکہ کو سیکھے، آپ اسے مسلمان سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے نا مسلمان، اس لیے کہ وہ عیسائی ہے، ہماری دین کا سیکھا ہوا ہے، قرآن کو سیکھا ہوا ہے تو عیسائی۔ لہذا عبادات سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھے، کوئی بھی شخص عبادات سے مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان ہوتا ہے تو عقیدے سے مسلمان ہوتا ہے۔ لہذا قادیانی عقیدے کی وجہ سے کافر ہے تو اس کا نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، اور یہ تو امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 یہ تو ان پر دفعہ لگایا گیا تھا کہ کوئی بھی قادیانی شاعر اسلام کو استعمال نہیں کرے گا، وہ نماز نہیں پڑھے گا، اپنی عبادت خانے کو مسجد نہیں کہے گا، مینار نہیں بنائے گا، محراب نہیں بنائے گا، آذان نہیں دے گا، حج نہیں کرے گا، زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، تلاوت قرآن مجید نہیں کرے گا، یعنی وہ عمل جس سے ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے وہ قادیانیوں پر پابندی بنائی گئی ہے۔ لہذا آپ پر کوئی یہ آپ کو دھوکہ نہ دے کہ قادیانی بھی نماز پڑھتے، آپ فوراً کہو گے کہ بھائی نماز سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان ہوتے تو عقیدے سے مسلمان ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کا ہے تو پھر اس کی نماز ٹھیک ہے، اور اگر عقیدہ ختم نبوت کا نہیں ہے تو کسی بھی غیر مسلم کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لہذا قادیانیوں کا یہی حربہ ہے، سادہ لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو کلمہ بھی مسلمانوں والا پڑھتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک کا کوئی بھی قادیانی اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1906 میں اس مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ تو جب قادیانی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ سے ہمارا محمد رسول اللہ نہیں لیتا، وہ جس کا عقیدہ انہوں نے بنایا ہے اس ملعون کو لیتے ہیں۔ لہذا قادیانی جب کلمہ پڑھے گا تو کلمے کے ساتھ یہ بھی الفاظ ہوں گے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر مانتا ہوں، اور اس کے ماننے والی بھی کافر ہے، اور قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسلام سے خارج ہے۔ جب تک یہ الفاظ کلمے کے ساتھ ادا نہیں کریں گے کوئی قادیانی کلمے سے مسلمان سمجھا نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ وہ کافر ہے اور کلمہ پڑھنے سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لہذا پھر آپ کو دھوکہ دے کے تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تو مولوی کی باتیں ہیں، یہ تو علماء کی باتیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ لہذا وہ مسلمان نہیں ہے، یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، احادیث مبارکہ کے اندر ان کی تشریح ہے کہ جو بھی ختم نبوت کا عقیدہ نہ رکھے وہ مسلمان، چاہے وہ لاکھ مرتبہ نماز پڑھے، اونچا آواز میں جواب دے، وہ مسلمان چاہے وہ لاکھ مرتبہ نماز پڑھے، چاہے وہ لاکھ مرتبہ روزہ رکھے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں جب تک عقیدہ ختم نبوت کا ہو تب کلمہ پڑھے گا تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے۔ لہذا یہ فرق ہے قادیانیوں میں، کافروں میں، اور عام یہودی اور عیسائی اور ہندو وغیرہ وغیرہ کافروں میں۔ لہذا قادیانی کافر ہے اور ان کے ساتھ ہر قسم کا بائیکاٹ رکھو گے اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز پڑھنا اور صرف کلمہ پڑھنا پر آپ کو دھوکہ نہ دے۔